حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جب بت پرستی شروع ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات جان لی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں عرض کیا، اے پروردگار، ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے، ان کے جھٹلانے میں آپ میری مدد کریں۔ اب چونکہ آپ کی قوم ظلم میں حد سے آگے گزر چکی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یوں خطاب فرمایا، اے نوح، آپ کی قوم میں سے جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا۔ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اس لیے اب آپ اس قوم کا غم نہ کھائیں اور ان کے ایمان نہ لانے سے پریشان نہ ہوں۔ اب ہم اس قوم پر پانی کا عذاب بھیجنے والے ہیں، اس لیے آپ ایک کشتی تیار کریں، اس کشتی میں آپ اپنے اہل و عیال کو بٹھائیں اور جتنے لوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں انہیں بھی سوار کر لیں، ان کی ضروریات کا سامان بھی ساتھ لے لیں تاکہ طوفان کے وقت سب اس میں سوار ہو کر نجات پا سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک کشتی بنائی، پھر جب طوفان کی علامات شروع ہو گئیں، یعنی زمین سے پانی ابلنے لگا، تو اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا، آپ اپنے اہل و عیال کو کشتی میں سوار کرا لیں اور ان لوگوں کو بھی جو آپ پر ایمان لائے، اور جو جانور انسانوں کی ضروریات ہیں ان کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کرا لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان سب کو کشتی میں بٹھا لیا۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، گویا 950 سال کی مسلسل تبلیغ کے بعد صرف چند لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ وحی کے ذریعے پہلے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا، جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے ان کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، ان کو پانی کے طوفان میں غرق کر دیا جائے گا۔ اور ایسا حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے تھا جو آپ نے مانگی تھی۔ اس دعا کے الفاظ یہ تھے، اے میرے پروردگار، آپ ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر یہ ایسے ہی رہے تو ان کی آئندہ نسلیں بھی یوں ہی سرکش اور فاجر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ جب آپ کو کشتی بنانے کا حکم ملا، اس وقت آپ کشتی بنانا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، آپ کشتی ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق بنائیں۔ احادیث میں ہے کہ جبرائیل امین نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھایا۔ آپ نے چھال کی لکڑی سے کشتی بنائی۔ تاریخ کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ یہ 3 منزلہ تھی۔ اس میں روشن دان بھی بنائے گئے تھے جو آمنے سامنے کھلتے تھے۔ اس طرح جہاز بنانے کا طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا۔ طب نبوی میں ذکر ملتا ہے کہ انسان کے لیے جتنی صنعتوں کی ضرورت تھی ان سب کی ابتدا بذریعہ وحی کسی نہ کسی پیغمبر کے ذریعے عمل میں آئی، پھر زمانے کے ساتھ ساتھ ان ایجادات میں تبدیلیاں کی جاتی رہیں اور ترقی یافتہ شکل دی جاتی رہی۔ یہ سلسلہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ آپ کو زمین کی آباد کاری کے متعلق بتایا گیا۔ پیسے کی ایجاد بھی حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی سازی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا، آپ کی قوم پر پانی کا طوفان آئے گا، آپ اپنی شفقت کی وجہ سے ان کی سفارش نہ کیجیے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حکم سے کشتی بناتے اللہ کے حکم سے کشتی بناتے گئے۔ ان کی قوم کے سردار جب انہیں یہ کام کرتے ہوئے دیکھتے تو پوچھتے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ جواب میں فرماتے، طوفان آنے والا ہے اس لیے کشتی تیار کر رہا ہوں۔ ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی اور کہتی، یہاں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، کیا آپ خشکی میں یہ کشتی چلائیں گے؟ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، آج تم لوگ میرا مذاق اڑاتے ہو، ایک دن ایسا آئے گا جب خود تمہارا مذاق اڑے گا۔ پھر جب کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کو اس میں سوار کرا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ہمارا حکم آیا تو تندور سے پانی ابلنے لگا۔ بعض تفاسیر کے مطابق یہاں تنور سے مراد زمین کی سطح ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پانی ابلنے کا مقام عین الوردہ تھا، یہ وہ جگہ تھی جو ملک شام میں تھی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ پانی ابلنے کا مقام کوفہ تھا۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں،
میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ تنور کوفہ شہر کے کونے میں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کوفہ کی مسجد کے اندر بنائی تھی۔ اسی مسجد کے دروازے پر تندور تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے تندور سے پانی ابلنے لگا ہے تو سمجھ لیں طوفان آ گیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب طوفان ابلنے لگا تو روٹی پکانے کے تنور سے بھی پانی نکلا، سطح زمین سے بھی ابلا، ملک شام میں عین الوردہ کے تنور سے بھی نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسانوں کے دروازے ہم نے آسمانوں کے دروازے موسلا دھار بارش سے کے لیے کھول دیے اور زمین سے چشمے ہی چشمے پھوٹ پڑے۔ یہاں یہ بات بھی غور کے قابل ہے کہ اللہ پاک نے کشتی میں صرف ان جانوروں کو سوار کرنے کا حکم دیا جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ پانی میں زندہ رہ سکنے والے جانوروں کو سوار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ مطلب یہ کہ کشتی میں دنیا بھر کے جانور سوار نہیں کیے گئے تھے۔ کشتی میں کل کتنے لوگ تھے، ان کی تعداد نہ قرآن پاک میں آئی ہے نہ احادیث میں۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی تعداد 80 تھی۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس اور ان کی 3 بیویاں سوار تھیں۔ چوتھا بیٹا چونکہ آپ پر ایمان نہیں لایا تھا اس لیے کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا۔ جب کشتی پانی کی سطح پر بلند ہونے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے پیارے بیٹے، ایمان لے آ اور کشتی میں سوار ہو جا۔ اس پر اس نے کہا، میں ابھی کسی پہاڑی کی پناہ لے لوں گا، اس طرح میں غرق ہونے سے بچ جاؤں گا۔ اس وقت دراصل طوفان کی ابتدا تھی، پانی ابھی اتنا اونچا نہیں ہوا تھا۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج کے دن اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں، یعنی نہ پہاڑی بچا سکے گی نہ کوئی اور چیز، اللہ ہی رحم کرے تو اسے بچا لے۔ اب چونکہ حضرت نوح علیہ السلام باپ تھے، باپ کی طبیعت نے جوش مارا اور بیٹے کو طوفان میں گرتے دیکھ کر پکار اٹھے، اے پروردگار، آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے خاندان کو طوفان سے بچا لیں گے، بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ میرا بیٹا جو میرے گھر والوں میں شامل ہے طوفان کی نظر ہو رہا ہے، اور آپ تو احکم الحاکمین ہیں، ہر چیز آپ کی قدرت میں ہے، آپ اب بھی اسے طوفان سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے فوراً حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی، اے نوح، یہ آپ کے اہل و عیال میں داخل نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس کے بارے میں بغیر حقیقت کے جانے مجھ سے کوئی سوال نہ کریں۔ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ نادانوں میں داخل نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے کفر کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اس کے منافق پن کی وجہ سے آپ اسے مسلمان ہی جانتے تھے، اس لیے اسے اپنا اہل قرار دے کر اس کے حق میں دعا کر بیٹھے۔ اگر انہیں حقیقت معلوم ہوتی تو کبھی اس کے حق میں دعا نہ کرتے، اس لیے کہ آپ کو پہلے ہی صاف طور پر یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ جب طوفان آ جائے تو ان کافروں کے بارے میں کوئی سفارش نہ کیجیے گا۔ اب پھر پانی بلند ہوتا چلا گیا، بلند اور بلند ہوتا چلا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اونچے سے اونچے پہاڑ سے بھی 15-20 گز یا پھر 40 گز اونچائی تک پانی ہی پانی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم فرمایا، اے زمین تو اپنا پانی نگل لے۔ اس حکم کا مطلب یہ تھا کہ جس قدر پانی زمین سے نکلا تھا اسی قدر پانی زمین اپنے اندر اتار لے۔ آسمان کو حکم فرمایا، اب پانی برسانا بند کر دے۔ اس طرح زمین سے نکلا ہوا پانی زمین میں چلا گیا۔ آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا۔ آسمان سے جو پانی برسا تھا اسے قدرت نے دریاؤں اور ندیوں کی شکل دے دی تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھائیں۔ زمین اور آسمان نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کی، اس طرح طوفان ختم ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، ظالموں کو ہمیشہ کے لیے رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ جودی پہاڑ اب بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ یہ پہاڑ حضرت نوح علیہ السلام کے اصل وطن عراق میں موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب آرمینیا کی سرحد پر ہے۔ یہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے، اس کے ایک حصے کا نام جودی ہے۔ موجودہ تورات میں کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ کوہ ارارات لکھا گیا ہے۔
ان دونوں روایات میں کوئی فرق نہیں۔ مشہور قدیم روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اس کشتی کے ٹکڑے آج بھی موجود ہیں۔ تفسیر طبری اور بغوی میں حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی 10 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ 6 ماہ تک یہ کشتی طوفان کے اوپر چلتی رہی۔ جب بیت اللہ شریف کے مقام پر پہنچی تو اس نے 7 مرتبہ طواف کیا۔ پھر 10 محرم یوم عاشوراء میں طوفان ختم ہوا، کشتی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس روز شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اور کشتی میں جتنے آدمی آپ کے ساتھ تھے ان سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ کشتی میں سوار سب جانوروں نے بھی اس دن روزہ رکھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا، اب آپ پہاڑ سے اتر کر زمین میں جائیں اور کوئی فکر نہ کریں، کیونکہ آپ کے ساتھ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ مصیبتوں سے سلامتی رہے گی اور اولاد میں برکت ہوگی۔ اس واقعے کے بعد دنیا میں رہنے والی سب قومیں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہوں گی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا تھا۔ سلامتی اور برکت کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ صرف آپ کی ذات تک نہیں تھا، بلکہ فرمایا گیا تھا کہ جو امتیں اور جماعتیں آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہیں ان پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں نازل ہوں گی۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ کشتی میں سوار ہونے والے مختلف قوموں کے لوگ تھے۔ اس طرح دنیا میں مختلف قومیں اور امتیں پیدا ہوئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کامل پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید ایسے اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت اسلام کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔